میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام کثیر فرشتوں کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے اور اس چھت کو شق کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہ نورانی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ملے تھے، ان پروں سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا اور مجدہ سنایا کہ آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام مسجد حرام شریف میں لے کر گئے۔ وہاں پر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا اور اس دل کو کھولا گیا اور اس دل کو پھر نور سے بھر دیا گیا۔ نور سے بھر کر سونے کے تشت میں رکھ کر اس کو آب زمزم شریف سے غسل دیا گیا، پھر نور سے بھر کر ویسے قلب مطہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ براق آیا جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ اب جس وقت براق پر سوار ہوئے تو براق جو تھا وہ خوشی سے اچھلنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے براق، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر کون سوار ہونے والا ہے؟ تیرے اوپر امام الانبیاء نبی آخر الزمان سوار ہونے والے ہیں۔ اب اتنی بات کہی تو وہ براق رک گیا اور پسینے سے شرابور ہو گیا، ہیبت سے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر سوار ہونے لگے تو ایک شخص نے دائیں سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکیے، میری بات سنیے۔ ایک نے بائیں سے آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوال کا جواب دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سنا۔ آپ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ آگے گئے۔ بیت المقدس میں جس وقت پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو دو چیزیں پیش کی، دو برتن پیش کیے۔ ایک کے اندر شراب تھی اور ایک کے اندر دودھ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا اور شراب کو چھوڑ دیا، ترک فرما دیا۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، آقا آپ نے فطرت کو ہی پسند فرمایا ہے، یعنی جو فطرتی چیز ہے آپ نے اسی کو پسند فرمایا ہے اور شراب کو ترک کر دیا۔ گویا کہ یہ پیغام دینا تھا کہ دودھ میری امت کے لیے حلال ہے اور شراب میری امت کے لیے حرام ہے۔ اب اس وقت جانتے تو سب کچھ تھے، لیکن فرمایا جبریل جس وقت میں براق پر چڑھنے لگا تھا تو اس وقت دائیں بائیں سے دو لوگوں نے مجھے آواز دی تھی اور آگے جا کر ایک خوبصورت بن سنور کر ایک عورت میرے سامنے آئی تھی، میں نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی۔ تو جبریل وہ کون تھے؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے آپ کو دائیں سے آواز دی وہ یہودی تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ جس نے بائیں سے آواز دی وہ نصرانی تھا، کرسچن، عیسائی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ آپ دونوں طرف متوجہ نہیں ہوئے تو آپ کی امت بن کر رہے گی۔ پھر عرض کی، آقا وہ جو عورت بن سنور کر آئی تھی وہ یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کر لیتی اور آخرت کی طرف کسی کی توجہ ہی نہ ہوتی۔ تو آپ نے اپنی امت پر احسان فرمایا ہے کہ آپ نے دنیا کو ترک کر کے آخرت کو اختیار فرمایا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر۔ تو جس وقت لامکانوں پر لے جایا گیا
اب راستے میں جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، روضہ مبارک۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسرا، تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے اس رات کو گزرا، تو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، فرمایا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب یہاں سے جہاں اور بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں، وہاں ایک یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ان کو موت آتی ہے لیکن ایک آن، ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک وقت کے لیے، اور پھر ویسے ان کی روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ روح ایسی روح ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم تو نہیں ہوتے کہ جس جسم کے ساتھ روح کا کوئی اتنا خاص اور گہرا تعلق نہ ہو۔ وہ روح ایسی روح ہوتی ہے کہ جس کا تعلق ایک عام جسم سے نہیں ہوتا بلکہ نبیوں کے جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر اس روح کا کہیں اور دل نہیں لگتا، پھر اس روح کو چاہے عرش کے سائے میں رکھا جائے، چاہے جنت کے باغوں میں رکھا جائے، روح پھر بھی پکارتی ہے الہی اگر مجھے زندہ رکھنا ہے تو مجھے اسی جسم میں واپس بھیج دے۔ تو اس جسم میں اس روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو نبیوں کا جسم عام جسم نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، اور وہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے۔ وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں، یصلی کا ایک دوسرا معنی درود بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ درود پڑھ رہے تھے۔ اس کی میں موٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، یہ ایک معنی بیان کر رہا ہوں، نماز کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے، درود کا معنی بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لفظ ایک ہے، معنی اس کے دو ہیں۔ اب کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، اب مہمان جائیں وہ آپ کا استقبال کرے گا یا سائڈ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے گا؟ اگر نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اچھا میزبان ہے یار، میں اتنی دور سے اس کے پاس آیا ہوں اور یہ دیکھو نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، نماز اس کو آگے پیچھے یاد کوئی نہیں آئی۔ تو یہی بات ہے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، چرند پرند ہر چیز کو پتہ تھا کہ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ جب ہر چیز کو پتہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو بدرجہ اولا پتہ تھا۔ تو جس وقت ان کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے، ہاتھ باندھ کر اپنے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگ گئے۔ تو درود پڑھ رہے تھے محبوب پر کہ محبوب آپ گزر رہے ہیں، موسیٰ بھی اپنا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو جس وقت آپ آگے گئے بیت المقدس میں، وہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے نہ ہوئے، کیونکہ عزت اس میں نہیں ہوتی کہ بندہ خود آگے ہو، عزت اس میں ہوتی ہے کہ بازو سے پکڑ کر آگے کرے کہ حضور آپ ہی ہیں آج ہمارا مرکز، ملجا، ماوا، ہمارا سب کچھ آج آپ ہیں، کس کے مجال ہے کہ آج آپ کی کوئی امامت کروا سکے؟ تو آقا علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام نے ریکویسٹ کی، عرض کی کہ حضور آج آپ ان نبیوں کی امامت کروائیں، وہ نبی جو ہر امت کے پیشوا بن کر آئے، ہر امت کے امام بن کر آئے، ہر امت کے مقتدا بن کر آئے، آج وہ نبی اس نبی کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نبی آج مقتدا ہیں، وہ انبیاء آج مقتدی ہیں، یہ نبی آج امام ہیں،
وہ نبی آج مقتدی بن کر ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو رتبہ اللہ کریم نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ 1,00,000 کئی ہزار پیغمبروں میں سے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ نبیوں کی امامت کروائی، اس کے بعد اب سارے نبی اپنا اپنا خطبہ دینے لگے۔ ایک فرمانے لگے لوگوں سنو، مجھے اللہ نے صفی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک فرمانے لگے لوگوں سنو، مجھے اللہ نے کلیم اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے موسیٰ کے مقابلے میں فتح، مجھے فرعون کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی گئی، میرے لشکر کو کامیاب بنا دیا گیا، فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا گیا۔ ایک کہنے لگے مجھے اللہ نے روح اللہ بنا کر بھیجا، ایک کہنے لگے مجھے اللہ نے کلیمۃ اللہ بنا کر بھیجا۔ سارے اپنی اپنی صفات اور تعریفیں بیان کرنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں کھڑے ہوئے، فرمایا دیکھو ہر ایک نے خدا کی حمد کی ہے، خدا کی ثنا کی ہے، اب میں بھی اپنے رب کی حمد کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے ایک عالم کے لیے نہیں بلکہ ہر عالم کے لیے ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا رب نے مجھے بشیر بنایا ہے، رب نے مجھے نذیر بنایا ہے۔ فرمایا رب نے میرے اوپر وہ قرآن نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا میری امت کو رب نے بہترین امت بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ان سب سے بہترین امت ہو۔ میری امت کو رب نے بہترین امت بنایا ہے۔ میرا ذکر رب نے اولین و آخرین میں رکھ دیا ہے، رب نے سب سے پہلے مجھے بنایا ہے، سب سے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا ہے، اور مجھے ابتدا کرنے والا بھی بنایا ہے، مجھے انتہا کرنے والا بھی بنایا ہے۔ اب جس وقت یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی، جو کہ حضور کے بعد تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں سے زیادہ مرتبے والے ہیں، جن کو رب نے خلت کا جوڑا پہنایا، جن کو رب نے اپنا خلیل بنا کر بھیجا، وہ کہنے پر یہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کہ سنو، یہی وہ خصلتیں ہیں، یہی وہ اوصاف ہیں، یہی وہ کمالات ہیں جن کمالات کی وجہ سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو ہم سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ کمالات تو ہمیں بھی عطا ہوئے ہیں، لیکن یہ کمالات کچھ اور ہی کمالات ہیں، یہ اوصاف کچھ اور ہی اوصاف ہیں۔ تو جو تمام نبیوں کو عطا فرمائے گئے وہ سارے حضور کو بھی عطا فرمائے گئے، لیکن یہ بھی کوئی کمال نہیں تھا۔ یہ کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ حضور کو پھر وہ اوصاف عطا فرمائے گئے جس میں کسی کا بھی حصہ نہیں تھا، وہ صرف حضور کے حصے میں آئے۔ تو سارے نبیوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا کی طرف رواں دواں، راستے میں مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گئیں۔ سدرۃ المنتہا سے پہلے بیت المعمور میں پہنچے، وہاں پر فرشتوں کی امامت کروائی، فرشتوں کی امامت کروائی، گویا کہ یہ پیغام دیا کہ یہ نبی انبیاء سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ نبی فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ نہ انبیاء ان کے مقتدا بن سکتے ہیں، نہ کوئی فرشتہ ان کا مقتدا بن سکتا ہے۔ سارے نبی بھی ان کے مقتدی ہیں، سارے فرشتے بھی ان کے مقتدی ہیں۔ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے پیشوا اور مقتدا بنا کر بھیجا ہے۔ سارے فرشتوں کی بھی امامت کروائی، پھر گئے سدرۃ المنتہا پر۔ اب سدرۃ المنتہا آ گیا، آگے بڑھے تو جبریل پیچھے۔ فرمایا جبریل تمہیں کیا ہوا، تم کیوں پیچھے رک گئے ہو، آؤ نا میرے ساتھ آگے چلیں ذرا، اتنا سفر میرے ساتھ کیا ہے اب چھوڑ رہے ہو، یہ کوئی محبت و نانا ہوئی؟ تو عرض کیا آقا اتنا سفر آپ کے ساتھ کیا ہے، غلام تو ہر آن ہر لمحہ حاضر ہے، لیکن حضور یہاں سے میری حد ختم ہو گئی ہے،
یہاں سے حد کسی اور کی شروع ہوتی ہے اور وہ ہیں آپ جن کی حد یہاں سے شروع ہو رہی ہے. تو حضور اس کے آگے اگر ایک پورا بھی جاؤں گا تو جل جاؤں گا. رف رف لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ سوار کیا گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کی طرف رواں ہو گئے. آپ عرش کی طرف گئے اور وہ پھر اکیلے سفر تھا اور وہ نظارے ہی کچھ اور تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قریب جا رہے تھے تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے محمد رک جا، ابھی رک جائیے، ابھی تھوڑا سا ادھر ہی ٹھہریے، ابھی رکیے کہ آپ کا رب آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے. اب وہ نبی جس پر میرا رب بھی درود بھیجے، اس نبی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے، رب کا دیدار کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. اب ہر بات شیئر کرنے والی تو نہیں ہوتی، تو راز کی باتیں تھیں. تو راز تو ہوتا ہی راز ہے، راز ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی کو بتایا جائے. راز کی باتیں تھیں، لیکن خیر کچھ باتیں احادیث میں آئیں کہ کیا کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی. مختصر جس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، تو نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہی عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرما دی. تو میرا رب ابھی یہ سن ہی رہا تھا تو رب نے فرمایا محبوب ٹھہر جائیے، بس کریں. اب آپ یہ نہیں سنیں گے کہ میں نے آپ کو کیا بنایا ہے اور میں نے ہر ایک کو جو کچھ بھی مرضی بنایا ہے، لیکن محبوب سنیے میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے. حبیب نہ میں نے پہلے کسی کو بنایا تھا نہ آئندہ بناؤں گا. میرے حبیب تو بے مثل ہے، تو بے مثال ہے. ٹائم تھوڑا ہے، 2-3 نکتے عرض کرتا ہوں. دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرہ سے اوپر گئے. اب سدرہ ایک ایسا مقام ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. جو نیچے ہیں وہ نیچے ہیں، جو اوپر ہیں وہ اوپر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سدرہ سے اوپر فرشتے نہیں ہیں، فرشتے ہیں، لیکن ان کی حیت کچھ اور ہے، ان کی کیفیت کچھ اور ہے. وہ نیچے نہیں آ سکتے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ نے نیچے سے اوپر جا کر لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں میں اوپر جا سکتا ہوں. اوپر گئے تو اوپر سے واپس آ کر یہ پیغام دیا، اوپر والوں میں نیچے بھی آ سکتا ہوں. گویا کہ جب اوپر بھی گئے نیچے بھی آئے اور بعد میں یہ پیغام دیا، سن لو میں نے اوپر جا کر دکھا دیا ہے، میں نے نیچے آ کر دکھا دیا ہے. تو یہ یاد رکھو، اللہ نے نہ مجھے نیچے والوں جیسا بنایا ہے نہ مجھے اوپر والوں جیسا بنایا ہے، بلکہ میرے رب نے مجھے بے مثل اور بے مثال بنا کر بھیجا ہے. تو اس لیے اب جس وقت حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، جنت میں جا کر بیٹھ گئے، دیکھ رہے ہیں ملک الموت علیہ السلام. بھائی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایک دفعہ جنت دکھا دو، واپس آ جاؤں گا. تو حضرت ادریس علیہ السلام آئے، دروازے سے باہر قدم رکھا، فوراً اندر فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام وعدہ تھا باہر آنے کا، باہر آ گیا ہوں، اب نہیں آؤں گا. جنت میں آ کر کون واپس جانا پسند کرے گا. جنت کے ایک درخت تھا، درخت کی اوڑ میں ہو کر دیکھنے لگے، نہیں اب میں واپس نہیں جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ادریس علیہ السلام جنت میں چلے گئے ہیں، وعدہ تھا واپس جائیں گے، اب یہ کیا معاملہ ہوا؟ اچھی میں نے دوستی کی ہے ان کے ساتھ، اب یہ تو واپس بھی نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ نے سارا جو کہ کلام سن رہا تھا خدا، تو فرمایا میرا ادریس سچ کہتا ہے، اس نے اپنا وعدہ نبھایا ہے. ایک دفعہ باہر آ تو چکے ہیں، اب وہ دوبارہ اندر گئے ہیں، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. لیکن خدا کی قسم قربان جائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. آپ نے صرف جنت کے جلووں کو نہیں دیکھا، آپ نے سدرہ کے جلووں کو نہیں دیکھا، آپ نے عرش کے جلووں کو نہیں دیکھا، آپ نے وہ تجلیات کو دیکھا کہ وہ تجلی، ایک تجلی کوہ طور کے اوپر
ڈالی گئی تھی وہ کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ تجلی جس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی عرض کرتے رہے الہی اپنا دیدار دکھا دے، فرمایا لن ترانی موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرے اندر ابھی اتنی پاور نہیں ہے، میری تجلیات اعلیٰ ہے، میری تجلیات زیادہ پاور والی ہیں، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر پھر بھی کہتے ہیں تو تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالوں گا، اگر پہاڑ ٹھہر گیا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ پہاڑ کے اوپر 70,000 پردوں سے وہ تجلی ڈالی گئی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ابھی سوئی کے ناکے کے برابر بھی تجلی کھلی نہیں تھی۔ ارے یہ تجلیات کا عالم یہ تھا کہ دنیا میں پہاڑوں کے اوپر ڈالی جائے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن محبوب کی عظمت پر قربان جائیں۔ میرے محبوب کو رب نے ایک نہیں، دو نہیں اور تجلی نہیں، رب نے اپنے سارے جلوے اپنے محبوب کو دکھا دیے تھے۔ اور اور وہ جلوے دکھائے، ٹائم کم ہے معذرت، اور وہ جلوے دکھائے تو میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو خوبصورت صورت میں دیکھا۔ اب قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، وہ نظر ادھر ادھر نہ پھری بلکہ میرے محبوب نے ٹک ٹکی لگا کر اپنے رب کا دیدار کیا۔ آج سورج کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا آنکھ اٹھا کر، تو وہ تو پھر بھی خدا کے جلوے تھے، وہ جلوے 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی طور پر ڈالی گئی، طور ریزہ ریزہ۔ اور پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تھے، جس وقت وہ تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی گئی، حالانکہ پیارے کلیم کے اوپر وہ تجلی نہیں ڈالی گئی تھی، وہ تجلی ڈالی گئی تھی پہاڑ کے اوپر، لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا معاملہ، وہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت میں اپنے رب سے ملاقات میں نے کی، رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ اور یہاں تجلیوں کی بات نہیں ہے، یہاں تو دست قدرت کی بات آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضور کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام پہلے نمبر پر، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اتنے بڑے مقام والے، لیکن دیکھیں لن ترانی موسیٰ، اور ادھر دست مبارک دست اقدس جو اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن اس کی شان کے جو لائق دست قدرت ہے، وہ دست قدرت محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ اور حضور فرماتے میں نے کوئی جلن محسوس نہیں کی، میں نے کوئی تپش محسوس نہیں کی، ایسا نہیں ہے کہ میں ان تجلیات اور اس دست قدرت کو برداشت نہ کر سکتا، میرے رب نے مجھے اتنا پاورفل بنایا تھا کہ اس دست قدرت کی وجہ سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی۔ اب ٹھنڈک محسوس نہیں کی صرف، ارے ادھر تو طور پر تجلیاں ڈالی جا رہی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے، میرے آقا بے ہوش ہونا تو دور کی بات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں دست قدرت رکھا گیا تو جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ذرے ذرے کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ یہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کون جان سکتا ہے ان کے مقام کو۔ واپس آئیے، واپس تشریف لے کر آئے، وہ پانی جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے چل رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، ویسے گرم کا گرم تھا، وہ اتنے تھوڑے سے حصے میں کیسے معراج ہو گئی، آسمانوں کا سفر کیسے ہو گیا؟ تو کہنے والوں نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ارے جس وقت ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارا جسم آگے پیچھے ہو رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، جس وقت یہ جان نکل جاتی ہے، جو جسم کا حصہ جہاں ہوتا ہے وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایسے ہی ہے، اس کی جان ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس وقت حضور اس دنیا سے چلے گئے، یہ دنیا سے جان نکل گئی، دنیا بے جان ہو گئی، جو چیز جہاں تھی وہاں رک گئی، وہاں رک گئی، اور وہ گئے ہزاروں سالوں کی سیر کی، واپس آئے،
وہ جان جو گئی تھی جہان میں وہ جان دوبارہ آ گئی، جہان وہیں سے چلنا شروع ہو گیا۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔